ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میسج آف اسلام، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں ہم حقائق، دلائل اور سچائی کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق امت مسلمہ کے باہمی رویوں، فتووں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے مسئلے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ تم کافر ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم مرتد ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ ہمارے جو مخالف حضرات ہیں، مخالفین احمدیت، وہ ہر وقت یہی زور لگانے پر رہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ بات یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ جب ہم ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہر دوسرے بندے کو کافر، مشرک اور مرتد قرار دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہیں۔ پھر جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فروعی اختلاف ہے، آپس کا اختلاف ہے، بنیاد پر ہم ایک ہیں۔ لیکن جب ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا فروعات پر بھی فتویٰ کفر لگتا ہے، کیا فروعات پر بھی کسی کو مرتد، جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر فروعات پر دیا جا سکتا ہے تو آپ نے فروعات پر بھی ایک دوسرے کو مرتد، گستاخ اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہوا ہے۔ تو اگر بنیاد پر اختلاف ہو تو پھر کیا کریں آپ، جبکہ ان کی کتابوں میں بنیادی اختلافات ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک شیعہ عالم ہیں، میں آپ کو ان کی ایک آڈیو سناتا ہوں۔ علامہ ہاشم رضا غدیری صاحب ہیں، یو کے میں رہتے ہیں۔ یہ ایک بات بیان کرتے ہیں، ایک قلیہ بیان کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، جس کو بعض شیعہ حضرات چھپاتے ہیں اور بیان نہیں کرتے۔ چونکہ یہ یو کے میں رہتے ہیں اس لیے وہاں رہ کر تقیہ نہیں کرتے۔ پاکستان میں رہنے والے بعض شیعہ حضرات تقیہ کرتے ہیں اور بات نہیں بتاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ بات بتائیں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، ہمارے اوپر 295 اور 298 جیسے قوانین لگ سکتے ہیں۔ تو یو کے میں رہ کر انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ ایک معروف شخصیت ہے۔ اب آپ ان کی بات سنیں۔ پہلے انڈیویجول فیل ہو سکتا ہے، کسی کی پرسنل اوپینین کسی کا ہو سکتا ہے۔ ایز اے جمہور ہم شیعہ لوگ جو ہیں وہ تکفیر کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ رسول خدا نے فرما دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، تو ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ جی، آپ نے سنا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہے اور ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات کے نزدیک بھی ان کے جمہور علماء اور اکثریت کے نزدیک احمدی مسلمان ہیں، لیکن آج کچھ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے۔ بھائی، آپ کے علماء تو مان رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے، تو ہمیں ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے سرٹیفکیٹ لے کر دنیا میں پھرتے رہیں کہ دیکھیں جی، شیعہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اصل سرٹیفکیٹ خدا تعالیٰ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے، جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے آ کر بات کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو قرآن پاک سے مسلمان کی تعریف بتائیں۔ لیکن یہ کبھی بھی اس معاملے میں دیانتداری سے کام نہیں لیتے۔ یہ اپنے علماء کی باتوں سے منحرف ہو جاتے ہیں، اپنے اکابرین کی باتیں نہیں مانتے۔ نہ دیوبندی، نہ وہابی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، یہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اپنا مسلک بھی چھپاتے ہیں۔ شیعہ اتنا تقیہ نہیں کرتے جتنا یہ لوگ کرتے ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، وہابی حضرات یہ ان سے بھی زیادہ تقیہ کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھپا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل میسج آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔